الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات میں ایک ایسی ہستی کو بھی پیدا فرمایا ہے کہ جس سے اس کائنات کی ہر مخلوق نے ٹوٹ کر محبت کی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ کی شخصیت، آپ محبوب کل جہاں ہے، محبوب کائنات ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک ایسی ہستی کہ جس کے محبوب خالق بھی ہے اور جس کے محبوب مخلوق بھی ہے. اس کائنات کو بنانے اور پیدا کرنے والے نے بھی ان سے محبت کی ہے، اور اس کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا ہوئی ساری مخلوقات نے اس ہستی سے محبت کی ہے. تو یہ میری اور آپ کی اس امت کی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس پیغمبر کی امت میں حصہ ملا ہے، ہمیں اس پیغمبر کا کلمہ ملا ہے جو پوری کائنات کا محبوب ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نبوت ملنے سے پہلے بعض دفعہ کسی راستے پہ گزرتا تھا تو پڑے ہوئے پتھر بھی مجھ کو سلام کرتے تھے، اور درختوں نے نبوت ملنے سے پہلے مجھے سلام کیا ہے، اور احد پہاڑ نے محبت فرمائی ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ میرے اور آپ کے اعتبار سے یہ بے جان چیزیں ہیں، جمادات ہے یا نباتات ہے، لیکن ان بے جان پتھروں نے، ان جمادات نے، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں شعور نہیں، ادراک نہیں، احساس نہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے جب آپ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے یا مدینہ طیبہ سے باہر نکلتے تھے اور احد پہاڑ پہ آپ کی نظر پڑتی تھی تو آپ اپنی اونٹنی کو ایڑ لگاتے، ان کو تیز دوڑاتے
اور فرماتے تھے ہیا قصوہ، ہیا قصوہ، اے قصوہ اور تیز ہو جا، اور تیز ہو جا، مجھے اپنا شہر نظر آ رہا ہے، مدینہ طیبہ قریب آ رہا ہے۔ اور جب احد کا پہاڑ سامنے آتا آپ فرماتے جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ان جمادات نے حضور سے محبت فرمائی ہے۔ اور کتنی دفعہ آپ نے سنا، بار بار یہ بات کتنے بیانات میں مجلسوں میں آئی کہ اس لکڑی کے خشک تنے نے جس پر آپ جمعے کے دن ٹیک لگا کے تکیہ لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر بنا، نیا ممبر بنا لکڑی سے، اور آپ نے اس تنے کو چھوڑ دیا تو وہ لکڑی کا خشک تنا وہ آپ کے فراق میں بچے کی طرح رویا۔ حالانکہ لکڑی ہے، نباتات ہے، ہماری سوچ کے اعتبار سے اس میں شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کائنات کو سمجھایا کہ ایک ہستی اس کائنات میں ایسی آئی ہے کہ جن سے انسانوں نے نہیں، صرف فرشتوں نے نہیں، جنات نے نہیں، یہ تو شعور والی مخلوق ہے، بلکہ ہر اس مخلوق نے محبت کی ہے جو اس کائنات میں پیدا ہوئی۔ وہ لکڑی کا خشک تنا آپ کے فراق میں، آپ کی جدائی میں رویا۔ کیوں؟ فرمایا آپ کی کمر مبارک مجھ سے لگتی تھی، اب وہ نہیں لگ رہی، میں اس سعادت سے محروم ہو گیا۔ اس لکڑی نے آپ کی جدائی کو، آپ کے فراق کو محسوس کیا۔ اور حیوانات نے، جانوروں نے آپ علیہ السلام سے محبت فرمائی۔ جب منی میں حج کے موقع پر آپ تشریف لے گئے اور جب نحر کا موقع آیا، قربانی کا موقع آیا، تو آپ کی خدمت میں اونٹ لائے گئے، 100 اونٹ لائے گئے، ان میں سے 63 آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمائے، نحر فرمائے، 63 اونٹوں کو۔ علماء نے اس میں نکتہ لکھا کہ چونکہ آپ کی عمر مبارک اس دنیا میں، عالم دنیا کی عمر مبارک کل کتنے سال ہے؟ 63 سال۔ ہر سال کے عوض آپ نے ایک اونٹ کو نحر فرمایا، ہر سال کا عوض ہو جائے، اور باقی 37 اونٹ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے اور ان سے فرمایا کہ یہ ذبح کر لیں۔ تو جب اونٹوں کو نحر کرنے لگے تو یہ تو ہمارا ہر سال کا مشاہدہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے تو وہ کتنا بھدکتا ہے، کتنے پیر مارتا ہے، کتنا اپنے آپ کو چھڑاتا ہے، کبھی بھاگ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس تکلیف کا احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نحر کے لیے اونٹوں کو لایا گیا تو وہ اتنے بے چین تھے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر آپ کے قدموں میں آنا چاہتے تھے۔ ہر اونٹ آتا تھا، اور ایسے نہیں، صحابی فرماتے اپنی اونٹ کی جو لمبی گردن ہے وہ اپنی گردن لا کے آپ کے پیروں میں بچھا دیتے، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ نحر نہیں ہے، یہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی، اس کائنات کی سب سے محبوب ہستی کے ہاتھ کی جو لذت ہے اس کا موقع آج نصیب ہوا ہے۔ تو علماء نے فرمایا یہ اس لذت کا ادراک و احساس اس حیوان کو تھا، وہ محبت میں اتنے بے چین تھے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے آتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ایک ایک اونٹ کو نحر فرمایا۔ جب نحر ہو گئے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک بوٹی لی جائے، ہر میں سے۔ پھر وہ لیا، ایک بڑی ہانڈی میں اس کو ڈالا گیا، اس کو شوربے میں بنایا گیا، اور آپ نے اس میں سے شوربہ تناول فرمایا، گوشت کا ایک ٹکڑا لیا، فرمایا باقی صحابہ میں تقسیم کر دیا جائے، تاکہ سب کو
آپ علیہ السلام کی برکت میں سے حصہ مل جائے۔ پھر آپ مکہ مکرمہ طواف زیارت کے لیے تشریف لائے، اور جب طواف زیارت سے فارغ ہوئے تو آپ زمزم کے کنویں پہ تشریف لے گئے، جیسے طریقہ ہے کہ طواف کے بعد انسان زمزم کا پانی پی لے۔ تو وہاں دیکھا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جو حضور کے چچا تھے، وہ حاجیوں کی خدمت کر رہے تھے اور ڈول بھر بھر کے حاجیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو جب حضور تشریف لائے، انہوں نے جب دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ جا کر اپنی چچی سے کہہ دو، یعنی میری بیوی سے جو حضور علیہ السلام کی چچی تھی، ان سے کہو کہ گھر کا صاف برتن دے دے، اس لیے کہ زمزم کا ایک ڈول تھا جو بار بار استعمال ہو رہا تھا نا۔ یہ تو انسان جس کے دل میں بڑوں کا ادب احترام ہوتا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، تو انسان کیا کہتے ہیں، بھئی صاف برتن لے آؤ، صاف گلاس لے آؤ، اس لیے کہ حضرت آ گئے ہیں، معزز آدمی آ گئے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یہ ایک ڈول بار بار ہر حاجی استعمال کر رہا ہے، تو ان سے کہا کہ جا کے گھر سے ایک صاف برتن لے آؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں چچا، جس سے سب حاجیوں نے پانی پیا ہے میں اسی سے پانی پیوں گا۔ پھر آپ علیہ السلام کے لیے ایک ڈول بھرا گیا اور آپ نے اس میں سے ایک گھونٹ پانی پیا اور ایک گھونٹ لے کر واپس اس ڈول میں ڈال دیا اور فرمایا اس کو زمزم کے کنویں میں ڈال دو تاکہ قیامت تک میری امت میرا جھوٹا پانی استعمال کر لے۔ اللہ اکبر۔ اب جو میرے دوستوں بزرگوں ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں تو یہ یقین ہے کہ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت مبارک شامل ہو گئی، امت سے اتنی محبت فرمائی کہ قیامت تک کوئی محروم نہ ہو جائے، اس لیے کہ کتنے 100 سال چلیں گے، اور یہ تو میرے صحابہ ہے، ان کو تو قربانی کے جانوروں سے حصہ مل گیا، دیکھیں نا، ان کو وہاں پہ دے دیا، گوشت اور شوربے کی تقسیم فرمائی اور ان کو یہاں پہ دیا۔ اور جب آپ کا حلق کیا گیا، حلق جب آپ کا فرمایا گیا، تو ایک صحابی تھے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ غالباً، ان کو آپ نے بلایا اور ان سے جو آپ کے سر مبارک کے بال تھے جو حلق ہوا تھا وہ آپ نے ان کو دیے اور فرمایا کہ یہ جتنے صحابہ کے حصے میں جتنے بھی آئے تو میرا ایک ایک بال سب کے حصے میں تقسیم کر دو تاکہ سب کے پاس آ جائے۔ اب دیکھیں، آج تک دنیا میں مختلف جگہوں پر لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور علیہ السلام کا منہ مبارک ہے۔ منہ مبارک، منہ فارسی کا لفظ ہے، بال کو کہتے ہیں، بال مبارک۔ تو دنیا میں مختلف جگہوں پہ ہے، سب سے زیادہ جو مستند ہے جس پر علماء نے تحقیق کی ہے اور جس کے حضور علیہ السلام کے ہونے میں یقین کا درجہ ہے، وہ ترکی میں ہے۔ ترکی جو توپ کاپی میوزیم ہے، جو حضرات جا چکے ہیں، لیکن ہم نے یہی پڑھا سنا اور ہمارے علماء نے لکھا ہے اور جانے والے ساتھی بھی بتاتے ہیں، ترکی استنبول میں یہ میوزیم بنایا وہاں کی حکومت نے، جس میں وہ سارے تبرکات جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ذاتاً، اس لیے کہ خلافت عثمانیہ کا ایک دور رہا ہے، ترکی خلافت کا، سعودی عرب پر انہی کی حکومت تھی۔ بعد میں جب آل سعود آئے اور سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، یہ جب واپس جا رہے تھے تو انہوں نے چند باتیں ان سے طے کی۔ ترک پر جو اللہ پاک کا فضل ہے، اور اس وقت پوری دنیا ایک منظر دیکھ رہی ہے نا، اللہ نے ان کو جو غیرت اور ہمت دی ہے، اس کے پیچھے دوستوں حضور علیہ السلام کی والہانہ محبت ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی خلافت چھوڑی، سب کچھ چھوڑا۔ جب یہ حرمین الشریفین کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے آل سعود سے چند معاہدے کیے کہ ٹھیک ہے آپ کی حکومت مل گئی، لیکن چند شرائط ہیں۔
ان میں ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے جتنی ذاتی چیزیں ہیں وہ ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے ترکی. اس لیے آپ کی تلوار مبارک، آپ کا خرقہ مبارک، آپ کا عمامہ مبارک، آپ کے منہ مبارک، یہ ساری چیزیں توپ کاپی میوزیم ترکی میں ہیں، اور لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں بہت اہتمام سے. ایک انہوں نے یہ معاہدہ کیا. دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے حرمین الشریفین کے اندر جو تعمیر ہم نے کی ہے، مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں، اس ہماری تعمیر کو آپ کچھ بھی کریں، باقی حرم میں اضافہ کریں، تجدید کریں، توسیع کریں، ہماری تعمیرات کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے. اس لیے اگر آپ نے غور کیا ہو، مسجد حرام میں بھی جو گول دائرے میں بنی ہوئی مخصوص عمارت ہے، اور مسجد نبوی کا تو مین حصہ جس پہ چھتریاں لگ گئی ہے اوپر سے، یہ سب ترکی تعمیر ہے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو ہم نے مسجد نبوی میں خطاطی کی ہے، خطاطی اگر آپ نے غور کیا ہو، درود شریف ہے، صحابہ کے نام ہے، ائمہ اربعہ کے نام ہے، چونکہ ترکوں میں خطاطی کا بہت بڑا ذوق ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ لوگ نہیں چھیڑیں گے. یعنی اگر آپ غور کریں، ہر شرط کا تعلق حضور علیہ السلام سے، کوئی ذات کے لیے کوئی چیز ہی نہیں مانگی. اس کا اثر دیکھیں آج تک انسان جب جاتا ہے، ورنہ تو ان اللہ کے بندوں نے سارے اثرات مٹا دیے، ساری نشانیاں مٹا دی، حرمین میں بھی اور اطراف کے علاقوں میں ایک ایک چیز کو ختم کیا. یہ صرف چند چیزیں اب تک جو بچی ہوئی ہے، یہ ان سے کیے ہوئے وعدے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے امت پر اتنی شفقت فرمائی اور اتنی مہربانی فرمائی کہ قیامت تک آنے والا کوئی امتی میری برکت سے، میری رحمت سے محروم نہ ہو جائے، اس کو کسی نہ کسی طرح میرا حصہ مل جائے. تو آب زمزم میں آپ علیہ السلام نے اپنا سور مبارک، اپنا مبارک جھوٹا شامل فرما دیا. اب ہم وہاں سے زمزم لاتے ہیں اور پھر یہاں اس میں مزید پانی ملاتے ہیں. اس میں یاد رکھیں کہ بعض دفعہ ساتھی پریشان بھی ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ تو پیور نہیں ہے، خالص نہیں ہے. ایک قطرہ بھی جس کی آمیزش ہو گئی نا آپ کے پاس جو گیلن ہے، تو وہ پورا آب زمزم کے حکم میں ہے دوستو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ بھی یقین کر کے اس پانی کو پینا چاہیے کہ جو میں پی رہا ہوں اس میں حضور علیہ السلام کے مبارک لبوں سے، مبارک دہن سے لگے ہوئے پانی کا حصہ شامل ہے. اس یقین کے ساتھ اس کو پینا چاہیے. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، جس نے آب زمزم کا پانی پیتے ہوئے جو نیت کی، یہ حدیث پاک ہے، تو اللہ پاک اس کی نیت کو ضرور پورا فرمائیں گے. اس لیے یہ علماء نے مجرب ایک عمل لکھا ہے کہ انسان آب زمزم کا پانی پیتے ہوئے کوئی بھی اپنی مقصد کی نیت کر لے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو، یہ مسئلہ حل ہو، یہ مسئلہ حل ہو، اور پھر اس کو سنت طریقے پر پی کے آب زمزم کی جو مسنون دعا ہے اس کو بھی پڑھ لے. تو اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اس کو پڑھ لیں اور اپنے مقصد کو دل میں استحضار کر لیں تو اللہ پاک اس پہ بھی فضل فرماتے ہیں. تو اس کائنات کی ہر ایسی چیز جس کو حضور علیہ السلام سے کوئی نسبت ہوئی، کوئی تعلق ہوا، کوئی جوڑ ہوا، کسی درجے میں ہوا، لیکن اس چیز کو اللہ پاک نے اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے بابرکت فرما دیا. ایک صحابی ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا، اور اتنے میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اسی راستے سے. تو میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ کون ہے. تو جیسے ہوتا ہے آپ نے گزرتے ہوئے آپ قریب آئے اور میرے رخسار پر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، جیسے بچے کو پیار کرتے ہیں نا. فرماتے ہیں آپ نے ہاتھ رکھا اور میرے رخسار میں ایک ٹھنڈک آئی
اور ایسی خوشبو میرے رخسار میں آئی جو میں موت تک محسوس کرتا ہوں ہمیشہ۔ صرف آپ کا ہاتھ مبارک لمحوں کے لیے مس ہوا ہے، کچھ دیر کے لیے لگا ہے، لیکن وہ صغیر بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ بعد میں حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اب بڑھاپے کی عمر میں ہوں، لیکن وہ آپ کے ہاتھ مبارک کے لگنے سے جو خوشبو کا احساس ہے وہ آج تک محسوس ہوتا ہے۔ یہ برکات پیغمبر ہے۔ ایک صحابی تھے، کبھی بال چھوٹے نہیں کروائے، ہمیشہ اس کو بنا کے رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا بچپن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جو بال آ گئے میں اس کو کیسے تراش دوں، اس پہ کیسے حلق کر لوں؟ ساری زندگی بالوں کو نہیں کاٹا۔ یہ محبت اور عشق کی باتیں ہیں میرے دوستوں بزرگوں، لیکن آج بہت افسوس کی صورتحال ہے کہ ہم ظاہر پرستی کے تابع ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندہ برکتوں سے ہم نے آج اپنے آپ کو محروم رکھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس ہر عمل کا ایک سنت طریقہ ہوتا ہے، ہم اس طریقے کو اگر سنت ترتیب پر لے آئے، سنت طریقے پر کر لیں، اور یہ استحضار اور سمجھ رکھ کے کریں کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے حبیب پیغمبر کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کا طریقہ ہے، ان کی پسند ہے، میں ان کی اتباع میں کر رہا ہوں، تو آپ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت چونکہ پوری دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تذکرے ہیں، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے محاسن، آپ کے جمال، آپ کے کمال اور مجمع الصفات ہستی، چونکہ ہر چیز اللہ پاک نے آپ پہ ختم فرمائی۔ دنیا کی جتنی خوبیاں ہیں، جتنے کمالات ہیں، وہ سب اللہ پاک نے جمع کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں جمع فرما دی۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ شاعر نے کہا تھا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اگر باقی میں انسان ڈھونڈنے نکلے تو کسی میں 2 خوبیاں ہیں، کسی میں 3 خوبیاں ہیں، کسی میں 4 خوبیاں ہیں، لیکن جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جب آپ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہر خوبی، ہر فضیلت، ہر کمال، ہر حسن وہ آپ کی ذات اقدس میں اعلیٰ درجے پہ نظر آتا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری۔ فرمایا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن دیا، خوبصورتی دی۔ آج تک ان کے حسن کی، ان کی جمال کی، ان کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا وظیفہ، ایسا دم دیا کہ جب وہ کسی کو کہتے تھے قم بإذن اللہ، تو مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا، مریضوں کو شفا ملتی تھی۔ تو یہ سارے کمالات اللہ نے پیغمبروں کو دیے، ید بیضا داری، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو اللہ نے سفید خوبصورتی دی، ایک چمک عطا فرمائی۔ یہ ہر پیغمبر کا معجزہ ہے، لیکن آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ساری خوبیاں ایک جگہ مل جائے تو اسے اللہ کے حبیب کو دیکھنا پڑے گا۔ سارے محاسن، ساری صفات، ساری خوبیاں، سب کمالات حضور علیہ السلام میں اتم اور اکمل درجے میں جمع ہو گئے، اس کے بعد کوئی بات نہیں رہ گئی۔ اس لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بے مثال ہے، لوگ اس کی مثال دیتے ہیں۔ تو علامہ قرطبی نے کیا لکھا؟ فرمایا اللہ نے ہر پیغمبر کو حسن دیا، لیکن یوسف علیہ السلام کو خاص حسن دیا، لیکن ان کا حسن، ان کی خوبصورتی اللہ پاک نے دنیا پہ کھول دی۔ دنیا نے اپنی آنکھوں سے ان کا حسن دیکھا، جبھی تو انگلیاں کاٹ دی مصر کی عورتوں نے، حسن کھل گیا تھا پیغمبر کا۔ لیکن فرماتے ہیں
کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کے حسن کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ دنیا میں کھولا ہے، 99 پہ اللہ نے پردے ڈال دیے۔ یہ علامہ قرطبی لکھ رہے ہیں، بہت بڑے انسان ہیں۔ ایک حصہ امت پہ کھولا گیا، ایک حصہ، اس ایک حصے کو ذکر کرتے کرتے صحابی آخر میں کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے الفاظ ہیں، اس کے بعد نہیں ہے۔ آپ دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی میں باقاعدہ صحابہ کو جمع کیا ہے، باقاعدہ ہر صحابی اپنے انداز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری حسن کو بیان کرتے ہیں۔ صرف تو جسم مبارک کا حسن ہے وہ کیسا ہے، ظاہری حسن، باقی نہیں۔ اس پر ہر صحابی ایک جگہ تک آتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرے پاس یہاں تک الفاظ۔ سب سے تفصیلی روایت ہند ابن ابی حالہ کی ہے رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہے، یہ حضور علیہ السلام کے ننیالی رشتہ دار ہے، ہند ابن ابی حالہ۔ اور ان سے ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے میرے نانا کا حلیہ بتا دیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ انہوں نے جو تعبیرات، جو الفاظ اور جو تشریحات کی ہے، دل چاہتا ہے کہ انسان اس کو پڑھتا رہے، سنتا رہے، پڑھتا رہے، سنتا رہے، ساری زندگی اس میں گزر جائے۔ حضور کے جسم مبارک کا جو حسن اور جو ترتیب اور جو انداز حضرت ہند ابن ابی حالہ نے بیان کیا، انسان حیران ہوتا ہے کہ صحابہ نے حضور کا حسن دیکھا ہوگا، کیا بے مثال حسن ہو، سوچ نہیں سکتا انسان اس کو۔ اس لیے فرمایا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ فرماتے ہیں اے خوبصورتی والے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اور اے بشر کے سردار، من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ اس دوسرے مصرے پہ غور کریں دوستو، من وجهك المنیر لقد نور القمر، فرمایا آپ کے حسین چہرے سے تو چاند کو روشنی ملی، آپ کے حسین چہرے سے چاند کو روشنی ملی ہے۔ اور کہاں تک ہم آپ کی تعریف کریں، لا يمكن الثناء كما كان حقه، جیسے آپ کی تعریف کا حق ہے وہ تو دنیا میں ممکن نہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر قصہ یہ کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آپ کا مقام۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، ہمیں آج اپنی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کا علم ہی نہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے کس امت میں پیدا فرمایا، کیسے پیغمبر نصیب کیے، کیسا دین ہمیں حضور کی برکت سے ملا، اور کیسے طریقے اور کیسے کمالات والے راستے اللہ پاک نے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے نصیب کی۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، آج بھی اگر یہ امت حضور کے سنت طریقوں کو سیکھ لے، آپ کے مبارک طریقوں کو سیکھ کر ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں، اور دیکھیں صرف ترتیب نہیں، میں بار بار یہ لفظ عرض کرتا ہوں کہ استحضار کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل دماغ کو حاضر کر دے۔ اب آپ نے پانی کا گلاس لیا، پانی تو ہر انسان نے دن میں کئی مرتبہ پینا ہے، لیکن اس پانی کے گلاس کو لے کر یہ استحضار کرے کہ میں اب اس پانی کو سنت طریقے پر پیوں گا، پھر بیٹھ کر اس کو 3 سانس میں پی لے اور الحمدللہ پڑھ لے، آپ نے حضور علیہ السلام کی ایک بڑی سنت پہ عمل کر لی۔ جسم کی ضرورت تو پوری ہو گئی، لیکن حضور کی ایک سنت کو آپ نے زندہ کر دیا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس امتی نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو کون نہیں چاہتا کہ جسے حضور کی معیت مل جائے؟ ہر مسلمان چاہتا ہے۔ تو آج اگر زندگی سنت والی ترتیب پر آ جائے، حضور کی محبت بھی ملے گی، حضور کی معیت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پوری امت مسلمہ کی حالت پہ رحم فرما دے، جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔